चलूँ ग्रुप के अंदर ही हम लोग पूल क्रिएट कर लेंगे, बस वहीं पे आपने जो है येस नो मार्क कर देना है, ठीक है? जी फैज़ान स्टार्ट कर दूँ? जी, जी सर, कर लें स्टार्ट। असल में सबको मैं बताता चलूँ कि मैं नीचे फार्मेसी में था, अपने रिटेल फार्मेसी में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था ना, और डॉक्टर्स बैठे हुए थे और पेशेंट्स आ रहे थे, तो इस वजह से मैं फार्मेसी के ऊपर छत पे आ गया। तो अगर बैकग्राउंड में कुछ वॉइस या शोर वगैरह आए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है? सर आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो। नहीं सर की आवाज़ सही आ रही है फैज़ान, आपकी नेटवर्क के इश्यूज़ हैं। सबको आवाज़ आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर है सर। चलो यस सर। चलो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? सर आपकी आवाज़ कट रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे मैम कुरतलैन ने स्टार्ट लिया था ना हॉस्पिटल फार्मेसी इंटर्नशिप का, तो उन्होंने आपको सब कुछ तकरीबन बताया होगा, लेकिन फिर फैज़ान ने मुझसे कहा कि आप इनको एक रोड मैप दे दें ताकि हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट बनना कैसे है, हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या होता है, कि एक जनरल ओवरव्यू देना है, ठीक है? मेरा नाम सदीक है और मैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट वर्क करता हूँ। पहले मैं पेशावर में इलारिज में कॉन्ट्रैक्ट पे था, उसके बाद मैं आरएमआई में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट था, और अभी रिसेंटली मैं एमएमसी में एज ए स्टाफ फार्मासिस्ट हायर हुआ हूँ, ठीक है जी? तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या है फार्मासिस्ट की, ठीक है? मतलब अगर हम एक बंदा फार्म डी कर लेना, तो उसको उसको किस साइड पे जाना चाहिए जी, कहाँ-कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उसको ये बताता चलूँ कि हम हॉस्पिटल साइड पे जा सकते हैं, मतलब एज़ अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हमें जॉब मिल सकती है, ठीक है? इसके अलावा हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में फिर हमारे पास दूसरा जो जॉब आते हैं वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का है, हम वहाँ पे भी जा सकते हैं, ठीक है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के दरमियान जो डिफ़रेंस है मैं वो फिर आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता दूँगा, लेकिन जनरल में आपको सिर्फ़ एक अपॉर्चुनिटीज़ बताता हूँ कि फार्मासिस्ट कौन से साइड पे जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रिटेल फार्मेसी आती है, रिटेल फार्मासिस्ट है जिसे हम कम्युनिटी फार्मेसी भी कहते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। फिर इसी फार्मेसीज़ जो जितने हमारे पास इसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, होलसेल फार्मेसी होती है ना। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट एजेंसीज़ होती हैं जहाँ पे हमें फार्मासिस्ट की पोस्ट मिल सकती है, ठीक है? जैसे बेसिकली मैं मर्दान का हूँ, तो यहाँ पे हमारे जो बड़े-बड़े एजेंसीज़ हैं जिसे मुलर कहते हैं, ठीक है? यूडीएल हो गया, सामी वाले का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है? फार्मासिस्ट इस तरह होते हैं कि एक हमारे पास जो है वो एक वेयर हाउस फार्मासिस्ट होता है, एक जनरल मैनेजर होता है एजेंसी का, तो वो भी फार्मासिस्ट ही होता है क्योंकि जब फार्मासिस्ट के बगैर वो मैनेजर नहीं रहते, ठीक है? इसके अलावा हम इंडस्ट्री साइज़ पे जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, ठीक है? तो इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, आर एंड डी डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन हो गया, वेयर हाउस हो गया, ठीक है? इसके अलावा पैकिंग साइड पे जो है वहाँ पे अपना एक फार्मासिस्ट बैठा होता है, ठीक है? अदर्स में हम मतलब इसके अलावा जो अदर्स में आते हैं ना, मतलब हम पीएमएस साइट पर जा सकते हैं, जो पीएमएस साइट पे जो है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर्स के टेस्ट होते हैं, ठीक है? वो पीएमएस बेस पे होते हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमारे पास फार्मासिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है बाहर जाने के, मतलब जो हमारे खलीज ममालिक हैं या इसके अलावा यूके वगैरह हो गया ना,
تو وہاں پہ بھی ہم فارماسسٹ کی بہت اپرچونیٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مطلب اگر سعودیہ جانا ہے کسی نے ایز اے فارماسسٹ جانا ہے تو وہاں کیا ٹیسٹ ہے ہمارے پاس SPLE، تو آپ نے SPLE ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے۔ MOH ہے جو دبئی وغیرہ میں، جو دبئی کا DH ہے، اس کے علاوہ جو اور یونائٹڈ عرب اماراتس میں جو اور کنٹریز آتے ہیں نا تو وہاں پہ MOH ہوتا ہے، آسٹریلیا کا کیپس ہیں۔ تو اس طرح ہم یہ ٹیسٹ کلیئر کر کے وہاں پہ جا سکتے ہیں۔ آپ کو وہاں پہ ایز اے ہاسپٹل فارماسسٹ جاب بھی مل سکتی ہے اور ایز اے ریٹیل فارماسسٹ جاب بھی مل سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ میری آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ کلیئر ہے نا سب کو؟ آ رہی ہے سر۔ اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ میں جنرل جو میں نے سلائڈز ریڈی کیے نا وہ ڈسکس کر لوں نا، اس کے بعد پھر ہم جنرل ڈسکشن کر لیں گے، جتنا میرا مطلب یہاں پہ جتنا میں نے ایکسپیرینس ہے نا اسی کو پھر میں آپ کو ڈسکس کر دوں گا کہ کیا کیا ایشو ہے۔ پہلے میں یہ سلائڈ ڈسکس کر لوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاسپٹل فارمیسی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاسپٹل فارمیسی از اے پلیس ان ہاسپٹل ویئر میڈیکیشنز آر پریپیئرڈ بعض لوگ یہ سوچیں گے کہ میڈیسنس تو پریپیئرڈ نہیں ہوتی فارمیسی میں، لیکن یہاں پہ ہمارے جو ایکسٹمپورینیس ڈسپینسنگ ہوتے ہیں جو ہم وہاں پہ پریپیئر کرتے ہیں، اسمال ڈوزیج، اس سے پریپریشن سے مراد وہی پریپیئر ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسپینسڈ ہے اینڈ مینیج فار دا پیشنٹس، اٹس لائک اے اسپیشلائزڈ اسٹور انسائڈ دا ہاسپٹل that ensures patients get the right medicines they need، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہاسپٹل فارماسسٹ اور کلینکل فارماسسٹ کے درمیان ڈفرینس کیا ہوتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ہاسپٹل فارماسسٹ اسپینڈ موسٹ آف دیئر ٹائم ان فارمیسی پریپیئر میڈیکیشنز فار دا پیشنٹس اینڈ ڈسپینسڈ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے ڈسپینس مینشن نہیں کیا، لیکن وہاں پہ ڈسپینس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور میڈیکیشن کو پریپیئر بھی کرے۔ مطلب ہاسپٹل فارماسسٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر ہاسپٹل فارمیسی میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کام مطلب وارڈس میں اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ ہاں، جا سکتے ہیں وارڈس میں، مطلب اگر آپ کے پاس کوئی ایشو آ جائے میڈیسنز میں یا انٹریز میں کوئی ایشو آ جائے نا تو پھر آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب فار ایگزامپل اگر آن لائن انٹری آئی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور انٹری کم ہو گئی ہے، میڈیسن کی انٹری کم ہوئی ہے اور میڈیسنز زیادہ گئے وارڈز میں، تو پھر آپ اس کے پیچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں وہاں پہ ڈاکٹرس کے ساتھ، وہاں پہ جو ہیڈ نرس ہوتے ہیں، وارڈس کا انچارج ہوتے ہیں، مطلب ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ لیکن ہاسپٹل فارماسسٹ کا زیادہ تر کام ہاسپٹل فارمیسی میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے پاس جو کلینکل فارماسسٹ کا کام ہے تو وہ زیادہ تر وارڈس میں ہوتے ہیں، وہاں پہ وارڈس میں اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہاں پہ پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں، اس کی ٹریٹمنٹ چیک کرتے ہیں، آیا ڈاکٹرز نے ٹریٹمنٹ صحیح پرسکرائب کی ہے، صحیح نہیں پرسکرائب، وہاں پہ اگر کوئی ڈرگ انٹریکشنز آتے ہیں تو وہ نوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلینکل فارماسسٹ اور ہاسپٹل فارماسسٹ کے بیچ یہی ڈفرینس ہے۔ کلینکل فارماسسٹ وارڈز کے راؤنڈ کے لیے ہوتے ہیں، مطلب وہ وارڈز راؤنڈ کرتے ہیں، وہاں پہ ڈاکٹرس کی میٹنگز میں وہ جاتے ہیں، ڈاکٹرس کی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں، مطلب وارڈز یا ہاسپٹل ہے اس کے جتنے انچارج ہیں نا، تو اگر وہ کوئی میٹنگ ارینج کر دیتے ہیں تو وہ کلینکل فارماسسٹ کے ساتھ میٹنگ ارینج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہاسپٹل فارماسسٹ بس وہ صرف فارمیسی کے اندر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، فارمیسی کے باہر اس کا کوئی کام نہیں ہوتا اور نہ اس کا وارڈز میں کوئی کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوور ویو ہاسپٹل فارماسسٹ اینڈ ہاسپٹل فارمیسی، ٹھیک ہے۔ مطلب ہاسپٹل میں فارماسسٹ کا مطلب کون سے پوزیشنز ہوتے ہیں، میں پورا آپ کو بتاتا چلوں۔ پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں مینیجر فارمیسی، ٹھیک ہے، یا چیف فارماسسٹ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرسٹ پریورٹی ہے ہمارے ہاسپٹل فارمیسی میں، مینیجر فارمیسی یا چیف فارماسسٹ، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ اس کا مطلب مینیجر فارمیسی چیف فارمیسی کا اپنا ایک الگ آفس ہوتا ہے، وہ عام فارمیسسٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. جو بات ہوتی ہے ہم چیف فارماسسٹ یا مینیجر فارمیسی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ویئر ہاؤس ہوتے ہیں، ویئر ہاؤس میں اپنے فارماسسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ اپنے فارماسسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمیں ٹیمپریچر مینٹین کرنا، جتنے فریج آئٹم ہے، فریزر آئٹم ہے، اس کا ٹیمپریچر مینٹین کرنا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس آتے ہیں اسٹاف فارماسسٹ. اسٹاف فارماسسٹ مطلب فوکل پرسنس جو ہوتے ہیں، مطلب جتنے فارمیسی ہے، جیسے ان پیشنٹ فارمیسی ہوگی، آؤٹ پیشنٹ فارمیسی ہوگی، ایمرجنسی فارمیسی، اس کے علاوہ سرجیکل یا او ٹی فارمیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا اپنا ایک اسٹاف فارماسسٹ ہوتا ہے، فوکل پرسن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کام، اگر آپ فارماسسٹ ہے، صرف فارماسسٹ ہیں، تو آپ کا کام فوکل پرسن کے پاس ہوگا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا کام صرف فوکل پرسن کے پاس، آپ کی بات ہوگی یا جو ایشو ہوگا وہ فوکل پرسن ہی آگے چیف فارماسسٹ یا مینیجر فارمیسی جو ہوتے ہیں ان کو اس تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فارماسسٹ آتے ہیں، وہ فوکل پرسن کے انڈر ہوتے ہیں فارماسسٹ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے ریزیڈنٹ فارماسسٹ آتے ہیں، جو 1 ایئر کے ہوتے ہیں، مطلب جنہوں نے فارم ڈی کی ہوئی ہوتی ہے 5 ایئر، اور اس کے بعد انٹرنشپ کمپلیٹ کر کے ریزیڈنسی جاب کرتے ہیں، ریزیڈنٹ فارماسسٹ. ٹھیک ہے، وہ 1 ایئر ہوتی ہے، تو وہی فارماسسٹ آتے ہیں. اس کے بعد ٹرینی فارماسسٹ آتے ہیں. ٹرینی فارماسسٹ وہی جو ہم انٹرنشپ کے لیے جاتے ہیں، مطلب جن انٹرنشپ کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ ہماری جو مطلب پروجیکٹس ہوتے ہیں، اس کے کیس کلیکشن وغیرہ سب یہی ٹرینی فارماسسٹ ہوتے ہیں. پھر ٹرینی فارماسسٹ کے بعد ہمارے ساتھ آتے ہیں فارمیسی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، جنہوں نے ڈپلومہ کیے ہوتے ہیں. کیٹیگری بی فارماسسٹ کی فارمیسی کی کیٹیگری بی والے فارمیسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک کیٹیگری بی ہے، ایک کیٹیگری اے ہے. ٹھیک ہے، کیٹیگری اے ہماری جسے ہم فارماسسٹ کہتے ہیں، ایک ہے کیٹیگری بی. ٹھیک ہے، اور ایک ہے ہمارے فارمیسی ٹیکنیشین جو ڈپلومہ ہوتے ہیں، ڈپلومہ فارمیسی ہے. ٹھیک ہے، آج کل پاکستان میں میرے خیال سے کیٹیگری بھی ختم ہو گئی ہے، بس تقریباً ختم ہونے والی ہے، اور بس کیٹیگری اے چلے گی جو ہمارے فارماسسٹ کی ڈگری ہیں، اور اس کے بعد فارمیسی ٹیکنیشینز ہوں گے. لیکن فارمیسی ٹیکنیشینز بھی انڈر دا سپرویژن آف فارماسسٹ کام کریں گے. جی، اینی کویشچن؟ سر، جو کلینکل فارماسسٹ ہوتا ہے اور جو ہمارے پاس کمیونٹی فارماسسٹ ہوتا ہے، ان میں مین ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ یہی مین ڈفرینس ہے نا، میں نے آپ کو بتایا، جو میں نے سلائڈز میں آپ کو یہ کون سا مطلب ہاسپٹل فارماسسٹ جو ہوتے ہیں نا، ہاسپٹل فارماسسٹ وہ ہاسپٹل فارمیسی تک کنسرن ہوتا ہے، اس کا کام سارا ہاسپٹل فارمیسی میں ہوتا ہے. اور کلینکل فارماسسٹ جو ہے وہ وارڈز کے لیے ہوتے ہیں، مطلب اپنے جتنے وارڈز ہیں نا ہمارے ہاسپٹل میں، اسی میں بھی وہ وزٹ کر سکتے ہیں. وہاں پہ کوئی ایشو ہے یا کوئی مسئلہ ہے، مطلب ڈرگ انٹریکشنز وغیرہ سے کوئی ایشو ہے، مطلب وہاں پہ وزٹ کر کے وہاں پہ پیشنٹ فائل چیک کر کے وہ آپ پہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ آیا اس کو میڈیسن صحیح پرسکرائب ہے نہیں اگر کوئی ایشو آ رہا ہے میڈیسنز میں، تھیراپی میں، تو پھر اس کو ڈاکٹرز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، وہاں پہ نرس جو ہے اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. یہی ڈفرینس ہے. نہیں سر، یہ تو ہاسپٹل فارماسسٹ میں اور کلینکل فارماسسٹ میں ڈفرینس ہے نا. جو ہمارے پاس کمیونٹی فارماسسٹ ہوتا ہے، یہ جو نارمل یہ ریٹیل فارماسسٹ کی بات کر رہے ہیں، کمیونٹی. جی وہ میں بتا رہا ہوں. جی وہ میں بتا رہا ہوں. جی وہ میں آگے سلائڈز میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا. رول آف فارماسسٹ ان ہاسپٹل فارمیسی اینڈ کمیونٹی فارمیسی ہے. ٹھیک ہے، ہاسپٹل فارماسسٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہے. ٹھیک ہے، ہاسپٹل فارماسسٹ آر ریسپانسبل فار مانیٹرنگ دی سپلائی آف آل میڈیسنز یوز ان ہاسپٹل اینڈ آر ان چارج آف پرچیزنگ میں نے یہاں پہ لکھ دیا، لیکن پرچیزنگ کام ہمارے فارماسسٹ کا کام نہیں ہے. پرچیزنگ ہمارے مینیجر یا چیف فارماسسٹ کا کام ہے، یا وہاں پہ جو ہمارے اسسٹنٹ ہوتے ہیں چیف فارماسسٹ کے، وہ بھی فارماسسٹ ہوتے ہیں، اس کا کام ہے، ان کا کام ہے پرچیزنگ. ٹھیک ہے، مینوفیکچرنگ یہ بھی میں نے لکھا ہے، لیکن مینوفیکچرنگ وہ ہمارے جو چیف فارماسسٹ ہے نا، وہ مطلب جتنا ٹائم میں نے اسپینڈ کیا LRH جو لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل پشاور میں، تو وہاں پہ اس طرح ہوتا تھا کہ ہمارے چیف فارماسسٹ
ایک کمپنی سے بات کر لیتے ہیں تو وہ اسپیشل ہاسپٹل کے لیے ایک الگ سا بیچ مینوفیکچر کرتا ہے. تو مینوفیکچرنگ کا مطلب وہی ہے, ٹھیک ہے, ڈسپینسنگ اینڈ کوالٹی ٹیسٹنگ دیئر میڈیکیشن اسٹاک along with help of pharmacy assistants and pharmacy technicians, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے ادر رسپانسبلٹیز ہیں ہاسپٹل فارماسسٹ السلام کی. علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر وہ میڈم اچھا پڑھاتی تھی ایسے. جی میں نے کہا وہ میں آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. اچھا, ہمارے پاس جو ادر رسپانسبلٹیز ہیں ہاسپٹل فارماسسٹ کے, مطلب ہاسپٹل فارماسسٹ جیسے انٹر ہو جائے نا ہاسپٹل فارمیسی میں, تو وہاں پہ آپ نے ٹیمپریچر مینٹین کرنا ہے, ٹھیک ہے. ٹیمپریچر مینٹین کرنے آپ نے ریٹن فارم میں لکھنا ہے, اس کے سامنے آپ نے سائن ہی کرنا ہے کہ اس ٹائم یہ ٹیمپریچر ہے, ٹھیک ہے. مطلب اور صرف اسی ٹائم نہیں کرنا, گھنٹے بعد 1 آور بعد 2 آورس بعد, جی ٹھیک ہے, آپ نے یہی ٹیمپریچر نوٹ کرنا ہے, اسی کے سامنے اپنے سائن کرنا ہے. مارننگ کا ایک الگ فارم ہوتا ہے, ایوننگ کا الگ فارم ہوتا ہے, نائٹ شفٹ کا الگ فارم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ فریزر جو ٹیمپریچر ہے جو ہمارے پاس فریج آئٹم ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. آپ جیسے آئے مارننگ میں آئے, آپ کی ڈیوٹی ایوننگ میں ہے یا نائٹ میں, ٹھیک ہے, تو جیسے آپ آئے تو آپ دیکھ لیں گے کہ ہاں میں نے ٹیمپریچر مینٹین کی نہیں, تو آپ نے اسے ریٹن فارم میں لکھنا ہے, ٹھیک ہے. ایک فارم ہوتا ہے, اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس ٹائم یہ ٹیمپریچر ہے اور یہ ڈیٹ ہے, اس کے سامنے آپ نے باقاعدہ سائن کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کریٹیکل آئٹمز لسٹ ہوتے ہیں. کریٹیکل آئٹمز لسٹ یہ اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. مطلب ہمارے پاس جو ایکسپینسو پروڈکٹس ہیں جیسے وینکومائسین ہے, میروفینیم ہے, سیلافین ہے, اس کے علاوہ جو اینستھیٹک پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے, کیٹامین وغیرہ بھی ہے, اس میں کیٹامین بھی اس میں آتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی ایسے پروڈکٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور جو فریج آئٹم ہے اس میں بھی بعض ایکسپینسو پروڈکٹس ہیں, بلڈ شوگر اسٹرپس جو ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں. تو یہ سب آپ نے دیکھنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے اس طرح دیکھنے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس مطلب سافٹ فارم میں جو سافٹ ویئر ہے آپ کے پاس, جو سافٹ ویئر ہاسپٹل والے یوز کر رہے ہیں اس میں آپ کے پاس کتنی کوانٹٹی شو رہی ہے, اور فزیکلی ریک میں مطلب فارمیسی میں کتنی پڑی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے وہی لکھنی ہے فارم میں, آپ نے فزیکلی جو آپ کاؤنٹ کر لے وہی آپ نے فارم میں لکھ دینا ہے, اور اس کو سائن کر کے آپ نے فائل میں اٹیچ کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ کریٹیکل آئٹمز لسٹ ہوتا ہے, اس کو بھی آپ نے مینٹین کرنا ہوتا ہے. سر جی, ہاسپٹل فارمیسی میں کون سے سافٹ ویئر جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں؟ ہاسپٹل فارمیسی میں زیادہ تر جو اس طرح ہوتے ہیں جو HIMS سافٹ ویئر ہے نا, ہم تو مطلب میں نے جتنے فارمیسی میں جاب کی ہے, ہاسپٹل میں جاب کی ہے نا, یہاں پہ HIMS سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں. HIMS سافٹ ویئر ایسا ہوتا ہے نا کہ مطلب یہ اوور آل انٹر لنک ہوتے ہیں. مطلب جو MBBS ڈاکٹرز ہیں نا, فزیشنز ہیں, وہ وارڈز میں بھی وہی یوز کرتے ہیں, اور فارماسسٹ فارمیسی میں بھی وہی یوز کرتے ہیں. اور انٹری آن لائن ہوتی تھی زیادہ تر, جتنا بھی میں نے دیکھا ہے نا وہ آن لائن انٹری ہے. وہاں پہ ڈاکٹر جو ہے فزیشین وہ ٹائپ کر دیتا کہ پیشنٹ کو یہ میڈیسن چاہیے, وہ پیشنٹ کے اٹینڈنٹ کو سینڈ کر دیتے ہیں ہمارے پاس فارمیسی میں, تو ہم اس پیشنٹ کا MR نمبر پھر دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس پیشنٹ کا فل ڈیٹا ہمارے پاس آیا, تو پھر ہم دیکھتے تھے کہ ڈاکٹر نے اس کو کون سے میڈیسن دی ہے. اچھا, پھر اس میں اس طرح بھی آتا ہے کہ بعض اوقات کچھ میڈیسن اس کو ہم نے پہلے دی ہوئی تھی, ڈاکٹر نے دوبارہ پرسکرائب ہوئی, تو ہم پھر وہی کارڈ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم وہ نہیں دیتے تھے. اسی طرح یہی ایشو ہے, ٹھیک ہے. سر جو انٹرنشپ ہماری اسٹڈی کے دوران ہوتی ہے, جب ہماری گریجویشن کمپلیٹ ہوتی ہے, تو وہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے, یا وہ 1 سال کی جو ٹریننگ ہمیں لینی ہوتی ہے نہ ریزیڈنس؟ وہ تو آپ کی کلرکشپ ہے, انٹرنشپ اور کلرکشپ ہے. اس کو انٹرنشپ بھی کہتے ہیں, کلرکشپ, وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. وہ تو آپ کو اس لیے دی جاتی ہے کہ زیادہ تر آپ نے پروجیکٹ جو تھیسز ہے وہ بھی آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں, اس میں کیس کلیکشن وغیرہ سے بھی کرنے ہوتے ہیں نا, تو وہ کاؤنٹ نہیں ہوتے. اس کے علاوہ ریزیڈنٹ فارماسسٹ کی جو پوسٹ ہے یہ بھی بعض ہاسپٹلس کے کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں. ابھی جو
شفا انٹرنیشنل کی ریزیڈنسی جو بھی نا وہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پشاور میں جو RMI ہے رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ، اس کی ریزیڈنسی جاب کاؤنٹ نہیں ہوتی ایکسپیرینس میں. کلیئر ہے؟ جی سر. اچھا، پھر نیکسٹ سلائڈ ہے فارماسسٹ انٹرونشنس کی. Pharmacist interventions during the medication reviews helps to improve the quality of care. The acceptance by the physician of these provides a good indicator of the quality of this clinical pharmacy activity. Pharmacist interventions جو زیادہ تر کلینکل فارماسسٹ ہی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب ڈاکٹر نے مطلب فزیشین نے میڈیسن پرسکرائب کی ہے، ٹھیک ہے، اور فارماسسٹ نے وہی انٹرونشن مطلب نکال لی، ٹھیک ہے، کہ اس سے ڈرگ انٹریکشن ہو جائے گا یا ڈرگ فوڈ انٹریکشن ہو جائے گا، کچھ طرح کا بھی ڈرگ انٹریکشن آ رہا ہے، اور فارماسسٹ نے ڈاکٹر کے ساتھ اس طرح نہیں. اور آپ نے یہ بات مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ نے خود سے چینجز بھی نہیں کرنی، آپ نے فزیشین کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے، فزیشین کے ساتھ آپ نے ڈسکس کرنا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوری، جو بھی بات کر رہے ہیں اس کی آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. کائنڈلی یہ سوری، جو بھی بات کر رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. اچھا، تو میں بتا رہا کہ آپ نے مطلب فزیشین کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے کہ یہاں پہ یہ ڈرگ انٹریکشن آ رہا ہے یا ڈرگ فوڈ انٹریکشن آ رہا ہے، جو بھی کچھ بھی آ رہا ہے نا، تو آپ نے فزیشین کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے. پھر جب آپ کو فزیشین کہہ دے کہ ٹھیک ہے آپ فارماسسٹ آپ چینج کر لیں، تو پھر آپ وہی میڈیسن چینج کر دیں گے، یا اگر میڈیسن بالکل ہٹانی پڑی تو ہٹانا، ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس طرح ہوتا ہے کہ HIMS جو سافٹ ویئر ہے جو ہم یوز کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے فارماسسٹ انٹرونشن ایک فارم ہوتے ہیں، تو پھر آپ نے وہی فل کرنا ہے. اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ اس طرح میں نے کیا، پھر ڈاکٹر نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، ٹھیک ہے، پورا ڈیٹیل آپ نے لکھ دینا ہے، اور وہی فارم آپ نے سبمٹ کروانا ہے. پھر یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سر ADRs بھی فارماسسٹ رپورٹ کرتا ہے یا پھر وہ نرسز یا ڈاکٹرز اس کو کرتے ہیں؟ ADRs کا فارم بھی فارماسسٹ ہی فل کرتا ہے؟ ADR کا بھی آپ نے زیادہ تر فارماسسٹ مطلب اصل میں کام تو یہ فارماسسٹ کا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہاسپٹل میں فارماسسٹ کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیتے یہ لوگ کہ فارماسسٹ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ یہ چیزیں مینیج کر لے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ زیادہ تر نرسز ہی کر دیتے. یا ہمارے پاس جو فارمیسی ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، نہیں ٹیکنیشین، وہ بھی زیادہ تر ہمیں یا ریزیڈنٹ فارماسسٹ ہو یا ٹرینی فارماسسٹ ہو، ہم نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ فارماسسٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، پیشنٹ کافی زیادہ آتے ہیں نا، اور آن لائن انٹریز ہوتی ہیں، تو آپ نے سب کو مینیج کرنا ہوتا ہے. سر آپ نے جس طرح بتایا کہ اگر کوئی ڈرگ انٹریکشن ہے یا فوڈ ڈرگ انٹریکشن ہے تو ہم چینج کرنی پڑتی ہے اس جی کی ڈرگ جو ہے پیشنٹ کی، جی تو بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ فزیشین یا ڈاکٹرز اور فارماسسٹ کے بیچ میں تھوڑے سے کانفلکٹس بن جاتے ہاں ہیں جی ایسے بالکل، میٹرز یہ پہ، ایشو تو تو ہے، یا یہ ایشو بالکل ہے جی سر، کہ تو اس فزیشین چیز نہیں کو کس مانتے. طرح وہ ہینڈل کرنا چاہیے؟ تو جی پھر بالکل. اگر فزیشین نہ مانے نا، تو آپ نے پھر دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ میڈیسن آیا مطلب اس کا ریئیکشن ڈرگ انٹریکشن اس کا زیادہ آتا ہے، آیا اس کا کوئی اور انٹریکشن زیادہ آتے ہیں، مطلب پیشنٹ کو اس کا افیکٹ ہوگا، تو آپ چینج کر لیں، خود سے چینج کر لیں. اور آپ نے پھر اسی فارم جو میں نے فارم کا بتائیں، آپ نے اسی فارم کو فل کرنا ہے، اس میں لکھنا ہے کہ ڈاکٹر نے مجھے منع کیا تھا، اور یہ چیز میں ایز اے پروف کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرگ انٹریکشن یہاں پہ آ رہا تھا. آپ نے پھر وہی پروف بھی دینا ہے اسی فارم میں، ٹھیک ہے، تو آپ چینج کر لیں. اگر کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں آ رہا تو پھر آپ نہ چینج کریں، ٹھیک ہے. آل رائٹ سر، تھینک یو. جی
अच्छा हमारे पास एक ने पूछा कि हॉस्पिटल फार्मेसी और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट और कम्युनिटी फार्मासिस्ट में क्या फ़र्क होता है ना, यही क्वेश्चन था। तो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का तो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो हॉस्पिटल फार्मेसिस्ट के अंदर अपनी ड्यूटीज़ देते हैं। रिटेल फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मासिस्ट तो वही होते हैं जो हमारे रिटेल फार्मेसी में होते हैं। उसकी ड्यूटी ये होती है कि जो प्रिस्क्रिप्शंस आ जाएँ तो उसको मैनेज करना होता है, प्रिस्क्रिप्शंस, ठीक है, उसको मैनेज करना होता है। उसकी ड्यूटीज़ भी यही होती है कि आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, फ्रिज आइटम है उसको मेंटेन करना है, ठीक है, और घंटे बाद आपने टेम्परेचर बाकायदा नोट करना है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक और ड्यूटी भी आती है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की, जो रिटेल फार्मेसी में होते हैं, कि आपने एक नारकोटिक्स कंट्रोल ड्रग्स जो हैं उसका काफ़ी ख्याल रखना होता है। कंट्रोल ड्रग्स आपने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देने, ठीक है, और अगर प्रिस्क्रिप्शन आ भी जाएँ तो फिर आपने उसका रिकॉर्ड भी आपने अपने अच्छा एक बात और है कि उसका रिकॉर्ड आपने हार्ड फॉर्म में रखना है अपने पास। उसका एक फॉर्म है, वो इशू होते हैं, तो उसी फॉर्म के आपने काफ़ी फ़ोटोकॉपीज़ लगाने, उससे एक फ़ाइल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसी फ़ाइल में आपने एंट्रीज़ करनी होती है कि इस पेशेंट को मैंने ये मेडिसिन दी है जो नारकोटिक्स है, कंट्रोल ड्रग्स है, ठीक है। तो ये भी किस पेशेंट को दी है, कितनी क्वांटिटी में दी है और कौन से फिजिशियन ने इसको प्रिस्क्राइब की थी, ठीक है। तो वही सब आपने उसको उसी फ़ाइल में आपने मेंशन करना है। फिर फार्मासिस्ट का साइन होता है उसके ऊपर बाकायदा, ठीक है। अगर ड्रग इंस्पेक्टर विज़िट कर ले कि आप मुझे नारकोटिक्स का फ़ाइल दिखाने, तो आप उसको प्रूफ दिखा सकते हैं कि मैंने ये इस तरह की दी है, ठीक है। अच्छा हम अगर आ जाए कि विच फील्ड इज़ बेस्ट फॉर फार्मासिस्ट, तो हमारे पास तो फार्मासिस्ट के ज़्यादा जितने भी फील्ड्स हैं मेरे ख़्याल से बेस्ट हैं। लेकिन स्टार्ट में इस तरह होते हैं कि जो ग्रेजुएशन कर लेना, तो फ्रेश फार्मासिस्ट जो होते हैं तो उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। इसी तरह मैं भी इसी तरह था। मैं भी जब फ्रेश ग्रेजुएट हुआ तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना हॉस्पिटल साइड पे। हॉस्पिटल साइड में बस सिर्फ यही इंटर्नशिप की थी, और इसके अलावा इंडस्ट्री साइड में मैंने आज तक इंडस्ट्री साइड में इंटर्नशिप नहीं की, ना मैंने इंडस्ट्री साइड में जॉब की। लेकिन स्टार्ट में यही होता है कि फ्रेश ग्रेजुएट को वो सैलरी कम देते हैं, ठीक है, ठीक है। उनको क्यों, और ये सैलरी कम नहीं होती क्योंकि उनको उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। अगर आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर ले तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सैलरी बढ़ सकती है। हमारे जितने फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं वो काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब डिसरूट हो जाते हैं कि हमें फार्मासिस्ट हैं और हमें इतनी सैलरी मिल रही है। तो ये इशू है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी, आपकी एक्सपीरियंस भी बढ़ती जाएगी। अच्छा मेरा इस तरह था कि मैंने जब इंटर्नशिप कंप्लीट की तो मुझे तो पता था कि मुझे यहाँ पे कोई भी फार्मेसी हॉस्पिटल में कोई भी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं देंगे ना। तो फिर वहाँ पे मेरा इंटर्नशिप लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में हुआ था। तो फिर उनसे मेरी बात हो गई है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे पोस्ट आ गए। तो जैसे मैंने वहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो वहाँ के सब तो मुझे जानते हैं, मैंने ऑलरेडी इंटर्नशिप भी वहाँ की थी। तो उन्होंने मुझे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पे रख दिया। तो वहाँ पे मेरी सैलरी काफ़ी कम थी, लेकिन मुझे पता था अगर मैं लेडी रीडिंग हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे KPK का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, ठीक है, एडवांस भी है और सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये। तो मैंने कहा चलो ये ठीक है, यहाँ पे स्पेंड कर लेते, क्योंकि बाहर जाके आपको कोई भी इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दे रहे। तो मैंने वहाँ पे 8 मंथ्स मैंने वहाँ पे स्पेंड कर लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है।
پھر جب میں وہاں پہ ریزائن دے رہا تو وہاں پہ جو چیف فارماسسٹ ہے اس نے مجھے کہا کہ آپ نہ جاؤ، کیونکہ یہاں پہ اسٹاف فارماسسٹ کی پوسٹ آنے والی ہے، ہم آپ کو ہائر کر دیں گے۔ تو میں نے کہا نہیں سر، اس میں ٹائم لگے گا اور میں نے آگے جوائن کرنا ہے۔ تو پھر ہم نے جتنا یہاں پہ ہمارے RMI ہے نا، رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے، یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے لیکن یہ بھی کافی ایڈوانس ہے، جیسے ہم اسلام آباد میں شفا انٹرنیشنل ہے، یہاں پہ رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے۔ تو پھر میں نے وہاں پہ جوائن کیا، تو وہاں پہ سیلری میری کافی اچھی تھی، اور ود دا پیسج آف ٹائم میری سیلری انکریز بھی ہو رہی تھی۔ لیکن ابھی اس کے بعد جب میں نے MMC میں اپلائی کیا تو پھر مجھے اس سے بھی اچھی سیلری کی آفر آئی، تو میں نے رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ چھوڑ دیا، میں MMC میں ٹرانسفر ہو گیا۔ تو سٹارٹ میں یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سب یہی کہتے ہیں کہ سیلری کم ہے، لیکن آپ نے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، آپ نے جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو کچھ ایکسپیرینس ملے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاسپٹل فارمیسی کے تمہارے آپ کو بتائیں انڈسٹریل فارمیسی میں جائیں، تو انڈسٹریل سائڈ پہ اگر آپ سٹارٹ میں جائیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو سیلری کم ملے گی، کیونکہ آپ فریش ہیں، نہ کوئی ایکسپیرینس ہے آپ کا، تو سٹارٹنگ میں سیلری وہ کم دیتے ہیں۔ لیکن انڈسٹری سائڈ میں جیسے آپ ٹائپ اسپینڈ کریں گے آپ کی سیلری انکریز ہو جائے گی۔ پھر آپ کو وہ آپ نے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں اپلائی کیے تو پھر آپ کو وہ ایز اے اسسٹنٹ پروڈکشن فارماسسٹ رکھ دیں گے۔ اگر اور ٹائم آپ کا ٹائم ہو جائے، ایکسپیرینس آپ کا زیادہ ہو، تو پھر وہ آپ کو ایز اے پروڈکشن فارماسسٹ بھی رکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی سب باتیں تھیں، اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ اگر ہم لوگ انٹرسٹڈ ہوں تو کیا اس کے لیے ہمیں فارم ڈی کے بعد فل کرنا لازمی ہوتا ہے؟ جی، آپ کی آواز سر اگر ہم لوگ R&D وغیرہ میں ریسرچ وغیرہ میں انٹرسٹڈ ہوں تو کیا فارمیسی کے بعد ہمیں فارم ڈی کرنے کے بعد ایم فل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اچھا، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایم فل اگر آپ نے فارماسسٹ کو جاب کرنا ہے، ٹھیک ہے، صرف فارماسسٹ کا، تو اس کے لیے ایم فل وغیرہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے ایز اے کلینکل فارماسسٹ جوائن کرنا ہے تو آپ نے MS کلینکل فارمیسی میں کرنا ہے، یہ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر آپ نے انڈسٹری سائڈ پہ جانا ہے تو آپ اور ڈپارٹمنٹس میں، ٹھیک ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر R&D ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، ٹھیک ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے انڈسٹری میں، تو اس کے لیے پھر آپ نے فارماسیوٹکس کرنا ہے، فارماسیوٹکس میں آپ نے MS کرنا ہے، تو یہی ایشو ہے۔ باقی اگر آپ نے صرف ہاسپٹل فارماسسٹ کی جاب کرنی ہے تو ایم فل کی کوئی نیڈ نہیں ہے، میں نے بھی آج تک ایم فل نہیں کی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے سر۔ یعنی سر وہ پھر صرف ریٹیل کے لیے آپ کو ایم فل کی ضرورت نہیں ہے نا، کہ اگر آپ صرف ریٹیل نہ ہاسپٹل میں ریٹیل نہ ہاسپٹل میں بھی ہمارے جتنے دیکھ ہمارے ساتھ جتنے بھی فارماسسٹ ہیں نا ہمارے ہاسپٹل میں کسی نے بھی ایم فل وغیرہ نہیں کی ہے۔ ہاں، اگر سر کوئی پھر وہ کلینکل فارماسسٹ کیسے؟ تو کلینکل فارماسسٹ کو میں نے آپ کو بتایا نا، کلینکل فارماسسٹ کے لیے تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایم فل یا MS کلینکل فارمیسی میں کیا ہو۔ اچھا، اس چیز کو تھوڑا سا میں کلیئر کروا دوں۔ جی بتا دیں۔ ایم فل اگر آپ لوگوں کو لیکچرار سائٹ پہ جانا ہے نا، اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جیسے آپ لوگوں کی یونیورسٹیز میں فارماسسٹ ہیں، لیکچرار فارماسسٹ، اگر آپ لوگوں کو ان کے سائڈ میں جانا ہے نا تو آپ کوئی بھی ایک سبجیکٹ میں ایم فل کر سکتے ہو۔ اف کو لیکچرار سائٹ جانا ہے، اگر وہاں کے سائٹ پہ آپ کو نہیں جانا ہے ایز اے لیکچرار، مطلب آپ کو لیکچرار نہیں بننا ہے، تو آپ لوگ ایم فل نہ کرو تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو وہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہاسپٹل فارمیسسٹ کے اندر بھی آپ لوگ اگر MBA بھی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ انڈسٹری سائڈ کے اگر انڈسٹری سائڈ بھی جا رہے ہو تو آپ لوگ MBA کرو، صحیح نہیں جی MBA والا آپشن۔ جی بالکل، میم نے صحیح بات کی، مطلب دیکھ اب جس یونیورسٹی سے میں نے فارم ڈی کی ہے وہاں پہ ہمارے ایک پروفیسر تھے جس نے PhD کی تھی، ٹھیک ہے، اور کافی اچھی سیلری لے رہے تھے، اسسٹنٹ پروفیسر تھے،
تو میم کی بات ٹھیک ہے، اگر آپ نے اسی سے ٹیچنگ سائڈ پہ آنا ہے تو پھر آپ کو ایم فل بھی کرنا ہوگا اور پی ایچ ڈی بھی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ صرف فارم ڈی پہ آپ کو وہاں پہ ٹیچنگ مل سکتی ہے، جیسے ہمارے پیرامیڈکس کے کالج ہے، یونیورسٹی میں صرف فارم ڈی پہ ایڈمیشن ٹیچنگ جاب نہیں مل سکتی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جو گریجویٹ فارماسسٹ ہوتے ہیں جی سر، وہ اپنی اپرچونیٹیز کیسے اویل کریں؟ جی میں سمجھا نہیں، آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ سر، جو فریشلی گریجویٹ ہاں فارماسسٹ ہوتے ہیں جن کی ڈگری ہوتی ہے ہوں سر، وہ اپرچونیٹیز کیسے اویل کریں؟ کیونکہ سر کہیں تو ایکسپیرینس دیکھ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ ایز اے ریزیڈنٹ فارماسسٹ جوائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایز اے ریزیڈنٹ فارماسسٹ آپ جوائن کر لیں، یا آپ ایسے ہاسپٹل کو جوائن کر لیں جہاں پہ آپ کو سیلری اسٹارٹنگ میں کم مل رہی ہے، تو آپ جوائن کر لیں۔ میں آپ کو یہی سجیشن دوں گا کہ آپ جوائن کر لیں، سیلری کو نہ دیکھیں، ایکسپیرینس لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایکسپیرینس لیں اسی مطلب دیکھ اصل میں اس طرح کچھ ہوا نا کہ ہمارے جو رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہے پشاور میں، ہم وہاں پہ تو ہمارے پاس کچھ ریزیڈنٹ فارماسسٹ ہیں، ٹھیک ہے، تو ریزیڈنٹ فارماسسٹ نے وہاں پہ ریزیڈنٹ فارماسسٹ جاب جو ہے یہ 1 ایئر کے لیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، 1 سال کے لیے، تو وہاں پہ ہمارے پاس ریزیڈنٹ فارماسسٹ ہے، تو انہوں نے 6 منتھس وہاں پہ اسپینڈ کیے ایز اے ریزیڈنٹ فارماسسٹ، ٹھیک ہے، تقریباً 7 ہم نے لیے تھے ریزیڈنٹ فارماسسٹ، تو اس میں کچھ چلے گئے کچھ، تو تقریباً 3 رہ گئے، جیسے 3 رہ گئے تو رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں فارماسسٹ کی پوسٹ ہے، اسٹاف فارماسسٹ، تو ان تینوں کو آٹومیٹیکلی ایز اے اسٹاف فارماسسٹ انہوں نے ہائر کر دیا۔ تو یہی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں، میں آپ کو یہی سجیشن دوں گا کہ آپ جوائن کر لیں، سیلری کو نہ دیکھیں۔ سر ایک چیز میں یہاں پہ بتاؤں، جی جو ابھی آپ لوگ سوال پوچھ رہے تھے نا کہ جو ہمارا ڈیورنگ انڈر گریجویشن ایکسپیرئنس ہوتا ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے یا نہیں، تو کہیں اگر آپ لوگ کسی جگہ پہ کسی ہاسپٹل کے اندر اپلائی کریں گے نا، اگر آپ کا گریجویشن کے بعد کوئی ایکسپیرئنس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ اس کاؤنٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پہلے کا کوئی ایکسپیرینس ہے، جیسے آپ لوگوں نے انڈر گریجویشن کے دوران آپ لوگوں نے انٹرنشپ کیا نا، اس کے بعد اگر آپ لوگ ایک بار ہی انٹرنشپ کر رہے ہو تو کچھ ہاسپٹل جو لوگوں کو سیلری کے ساتھ بھی دیتی ہیں، تو اس چیز کے لوگوں کو اگر دوران وہ ساری چیزیں بتا سکتے لوگوں کے پاس یہی انڈر گریجویشن کے دوران یہ چیزیں کی ہیں، تو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں اس چیز کو۔ جی بالکل میم کی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اصل میں مجھے جاب جہاں پہ بھی ملی ہے تو مجھے ریٹیل فارماسسٹ کے ایکسپیرینس پہ ملی ہے، کیونکہ ہماری اپنی ریٹیل فارمیسی ہے، ہم اسے رن کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنے فزیشینز ہوتے ہیں، آتے ہیں، ابھی بھی بیٹھے ہوئے نیچے وہ پیشنٹ چیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میرا تقریباً 10-11 سال سے 11 ایئر سے زیادہ میرا ریٹیل فارمیسی کا ایکسپیرینس ہے، تو مجھے جاب جہاں پہ بھی ملا ہے، کیونکہ یہ تو میں نے گریجویشن سے پہلے میرا ایکسپیرینس ہے، گریجویشن سے پہلے ہی میرا ایکسپیرینس ہے، لیکن بعض ہاسپٹلس میں میرا یہ ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ ہوا تھا اور بعض نہیں کرتے ہیں، مطلب اگر آغا خان کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، تو وہ گریجویشن کے بعد ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے باہر ابراڈ جانا ہے، خلیج ممالک میں جانا ہے یا یو کے اس سائڈ پہ جانا ہے، تو وہ بھی آپ کی ایکسپیرینس سے گریجویشن کے بعد کاؤنٹ کر لیں گے۔ ابھی سعودیہ جانے آپ نے ایس پی ایل ای کلیئر کرنا ہے، ایس پی ایل ای کون سا ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا ہے، جیسے آپ کا مطلب ٹرانسکرپٹ آ جائے، رزلٹ آ جائے، ڈگری نہیں آئی ہوئی لیکن ٹرانسکرپٹ آ گیا، رزلٹ آ گیا آپ کا، تو اس کے بعد آپ کا جتنا ایکسپیرینس ہے نا تو وہ کاؤنٹ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دبئی جانا ہے، ٹھیک ہے، تو دبئی ڈی ایچ اے ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے 2.5 ایئرز ایکسپیرینس چاہیے، وہ بھی آفٹر گریجویشن چاہیے، ایم او ایچ ہے اس کے لیے 1.5 ایئر چاہیے، تو وہ بھی آفٹر ڈگری ہے، تو بعض جگہ پہ کاؤنٹ ہوتے ہیں، بعض جگہ پہ کاؤنٹ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में जॉब में जो इंटरव्यू वो फार्मेसी या कॉलेज या क्लिनिकल से रिलेटेड होते हैं ज़्यादा किसकी इंटरव्यू में इंटरव्यू? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट इंटरव्यूज़? हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अच्छा, नहीं क्लिनिकल के हॉल ऐसे भी होते हैं, लेकिन हमारे जितने भी टेस्ट हुए, इंटरव्यूज़ हुए ना, तो उसमें हॉस्पिटल्स में जो मतलब आपने प्रैक्टिकल लाइफ में किए वही चीज़ें आती हैं, और फार्माकोलॉजी को ज़्यादा टच दिया होते हैं उन्होंने। क्लिनिकल साइड से वो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं आते, जी सर ज़्यादातर ठीक है। फार्माकोलॉजी से आते हैं। और अच्छा, मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि केटामीन किस लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आइसोफोरेन है, इसकी यूजेस क्या हैं। अच्छा हाँ, दूसरी बात, हमारे फार्मासिस्टों में एक और मसला है कि उनको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, उनके बारे में पता नहीं होता। तो ये आपको तब पता होता है जब आप हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस आपको हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस हो जाए, आप हॉस्पिटल में ड्यूटी कर ले, तभी आपको पता होगा। इंटर्नशिप के दौरान आप कोशिश किया करें कि आप इन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे अपने आप को मतलब आपको पता हो कि ये चीज़ किसके लिए यूज़ होती है, ये अच्छा, अगर आपको कोई मतलब वहाँ पे इस तरह होते हैं जो इमरजेंसी फार्मेसीज़ होती है या ओटी फार्मेसी, उसमें इस तरह होते हैं कि ऑनलाइन एंट्री आ जाएगी आपको, ठीक है, कि हमें एनेस्थीसिया के लिए फुल किट चाहिए, एनेस्थीसिया किट ना एनेस्थीसिया नहीं, क्या कहते हैं उसे, स्पाइनल की जो सर्जरी होती है, या हमारे अपेंडिक्स किट चाहिए, ठीक है। अपेंडिक्स में कौन-कौन से मेडिसिन्स यूज़ होते हैं, एनेस्थीसिया के लिए उसमें कौन से मेडिसिन्स यूज़ होते हैं, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से यूज़ होते हैं, पूरा आपने देना है उनको, ये आपको याद होना चाहिए। यही चीज़ें आती हैं टेस्ट में, ठीक है। तो सर आप आवाज़ नहीं सीखना चाहिए हमसे आवाज़ नहीं कि आ रही। जी? यानी हॉस्पिटल इंटर्नशिप के दौरान कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए? जैसे आप बता रहे हैं कि सर्जिकल हाँ, इंस्ट्रूमेंट्स हो ये गए, अपेंडिक्स किट हो गई आज और इस मतलब ये तो मैंने जनरल एग्ज़ाम्पल दी ना कि अपेंडिक्स किट, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। असल आपने देखा होगा कि इंटर्नशिप में हॉस्पिटल में वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो आपने मतलब थ्योरी में नहीं पढ़ी, ठीक है। इसी तरह मैं खुद भी था। ऐसी-ऐसी चीज़ें मुझे मिली कि जो न्यू थी। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो इस साइड पे रिटेल साइड पे ज़्यादा था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पता था। लेकिन हमारे जो और बैचमेट थे, उनका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। वो कह रहे थे हॉस्पिटल में हम आए ना कि हमने न्यू-न्यू चीज़ें सीखी। जब हमने इंटर्नशिप कंप्लीट किया, और मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ कि जब मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट की, इसके बाद उसी हॉस्पिटल में मैंने 8 मंथ्स मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे वहाँ पे गुज़ारे। इसके बाद जब मैं आरएमआई में टेस्ट दे रहा था, तो वही सारे क्वेश्चन थे जो मैंने हॉस्पिटल में सीखे थे, सब भी क्वेश्चन वही थे। और तकरीबन ऐसे कुछ क्वेश्चन फार्माकोलॉजी वगैरह से आते हैं, क्लिनिकल से, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन वही थे। सर मेरे सर सर अब रोज जाने के लिए एमफिल करना नेसेसरी है, ऑप्शनल है? जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। सर जाने के लिए नेसेसरी प्लीज़ आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बार-बार कट रही है। सर वो कह रही हैं अब्रॉड जाने के लिए एमफिल कंपल्सरी है कि नहीं? नहीं, एमफिल नहीं करना। वहाँ पे अब्रॉड जाने के लिए आपने बस टेस्ट क्लियर करना है। जिस कंट्री में आपने जाना है, वहाँ का टेस्ट आपने क्लियर करना है, जो भी, ठीक है। और ये बात याद सर रख। एक जी। जी सर आप कंटिन्यू करें मैं मतलब हर कंट्री के लिए अपना अलग-अलग टेस्ट होते हैं। जी पूछिए। फ्रेश ग्रेजुएट अगर है तो हुँ, की तरफ जाना जी। तरफ जो है ना पढ़ने के तो अगर हमने पढ़ी तो आप इसके आपकी इंस्टीट्यूट्स में भी टीचिंग आपकी कर आवाज़ सकते हैं। बार-बार कट रही है। मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। जी सर अब क्लियर है? जी, अब क्लियर है। सर मैं कह रही हूँ अगर एक फ्रेश ग्रेजुएट फार्माकोलॉजी में एमफिल करने का सोच रहा है, जी, तो बिल्कुल। फार्माकोलॉजी
सब्जेक्ट है जो MBBS वाले भी पढ़ते हैं, जी BDS वाले भी जी पढ़ते जी हैं, बिल्कुल फिजियोथेरेपी वाले भी पढ़ते हैं जी और हम भी बिल्कुल पढ़ते हैं। तो लेकिन सैचुरेशन भी स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा होती जा रही है ना, वो जी ये बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ में भी कम होती जा रही जी है। बिल्कुल तो एक फार्मासिस्ट का फार्माकोलॉजी में एमफिल करना ज़्यादा बेहतर है या फार्मेसी प्रैक्टिस में करना बेहतर है? फार्मेसी प्रैक्टिस से वो फिर अपने प्रोफेशन में ही रहेगा। और इसके साथ मैं कंटिन्यू सर एक चीज़ करना चाहूँगी कि शिफा इंटरनेशनल में जिस तरह आपने बात की, रिसेंटली पता चला शिफा इंटरनेशनल एमफिल इन क्लिनिकल फार्मेसी करवा रहा है, जी बिल्कुल स्पेशली वो फार्मेसी प्रैक्टिस नहीं है, क्लिनिकल फार्मेसी की एमफिल है। तो प्रेफरेंस किसको दी जाती है एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी और एज अ लेक्चरर भी, एक एमफिल इन क्लिनिकल फार्मेसी वाले को या फार्मेसी प्रैक्टिस वाले को? नहीं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस जो है, ये क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस है, ठीक है? जो क्लिनिकल फार्मेसी ही है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ वाले इसे क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस का नाम दे रहे हैं, बाज़ इसको क्लिनिकल फार्मेसी का नाम दे रहे हैं। ये एक ही चीज़ है। बहावलपुर यूनिवर्सिटी है, वो क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा एक और बात, हमारे पाकिस्तान में क्लिनिकल फार्मेसी की मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस ऑफ़र कर रहे हैं। सर और जी के साथ इसको कंपेयर अगर किया जाए तो क्या बेहतर रहेगा? कौन से सब्जेक्ट के साथ? फार्माकोलॉजी के साथ, अगर फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजी एमफिल की जाए एक बात मैं आपको बताऊँ, फार्माकोलॉजी एक बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर आपने किया ना कि इसको MBBS वाले भी करे, सभी पढ़ रहे, लेकिन जितना कमांड हमारे फार्मासिस्टों का फार्माकोलॉजी के ऊपर है ना, वो किसी और का नहीं है। आप MBBS वाले से पूछ लें, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं उस प्रोफ़ेशन के पीछे बातें कर रहा हूँ, लेकिन आप एक MBBS वाले से पूछिए, उसको वो कहेंगे कि काफ़ी टफ़ सब्जेक्ट जो है वो हमारी फार्माकोलॉजी है, या उनके अक्सर लोगों की फार्माकोलॉजी पेपर फ़ेल होती है, ठीक है? और हमारे फार्मासिस्ट फार्माकोलॉजी में काफ़ी अच्छे होते हैं। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी, बिल्कुल। सर पाकिस्तान में जो फोरेंसिक फार्मासिस्ट है उसका कोई स्कोप है नहीं, नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है फोरेंसिक फार्मासिस्ट, मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मैंने तो सर किसी और का कोई क्वेश्चन अगर किसी का किसी का क्वेश्चन कोई नहीं है और तो क्वेश्चन रहता है तो पूछिए। हम एंड कर लें, क्योंकि 3 मिनट से मीटिंग में। सर चैट के अंदर थे क्वेश्चन, वो आप देख लें उनका। मीटिंग चैट एंड में हो रही 2 3 लिखे मिनट्स हुए में। हैं। हाँ 2 मिनट है। बस ये तो यही क्वेश्चन थे जो उन्होंने पूछ लिया वॉइस। मैम उसका एसएस ले लें, सर के साथ शेयर कर दें, सर ग्रुप के अंदर वॉइस कर दें। हाँ, इसी तरह कर ले, ठीक है? फैज़ान, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर जो लेता है मेरी हूँ, जी फिर मैं करती हूँ मीटिंग एंड हो जाएगा, ठीक है?